میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی۔ سورہ فرقان اس کا آخری حصہ، اس میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور، کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کے گواہ نہیں بنتے، ان کی زندگیوں کے اندر جتنی بھی لیجرز ہیں، فضول کام ہیں، وہ نہیں شامل ہوتے۔ اور اگر کوئی ان کی اس فضولیات کی طرف ان کو بلائے بھی تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ان کو کسی فضول بات کی طرف بلایا جاتا ہے، کسی مشغولیات کی طرف ایسی کہ جو ان کو فائدہ نہ دیں، تو لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام جس کو کرنے سے نقصان ہوتا ہے وہ تو ہے ہی لغو، بلکہ وہ تو گناہ بھی ہے۔ وہ کام بھی جس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مومن کو اس سے بھی بچنا ہے، اس کے کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ہر لغو سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا رویہ ہے کہ بھئی آپ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں اور آپ نماز عشاء کے لیے گئے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور 8 رکعت کے بعد آپ کو شیطان بہکاتا ہے کہ یار چھوڑو، بس 8 پڑھ لی کافی ہے، باہر آ جاؤ۔ پھر آپ دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں کہ چائے کے ہوٹلوں پہ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل گیم کے اوپر اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اوقات کے اوپر خاص طور پہ کام کریں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو فضول اپلیکیشنز ہیں، آپ کا ٹائم کل کرنے والی، ٹائم ویسٹ کرنے والی موبائل اپلیکیشنز ہیں، ان کو موبائل سے انسٹال کیجئے۔ اس کو انسٹال کر کے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو محفوظ کیجئے۔ نمبر 2، اپنی گیدرنگ میں دیکھیے، پریپریشن میں دیکھیے، اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھیے کہ وہ میرا کون سا وقت ہے کہ جو میرا ضائع ہو جاتا ہے ان دوستوں کی گیدرنگ کی وجہ سے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور ایسے وہ کام کہ جہاں پر بیٹھ کے آپ وقت ضائع کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیے۔ اور اس قرآن مجید اور عبادات کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے ایک پلان بنائیے۔ پھر قرآن مجید کا ایک منتخب سا نصاب بنا لیجیے کہ وہ کون سا حصہ ہے جس کو میں نے حفظ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، حفظ کو پختہ کرنا ہے، جو حصہ ہے جس کو مجھے یاد ہے اس کو میں نے ریوائز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی تلاوت کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں حکم آیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ تو آپ مسجد کے اندر امام صاحب سے یا کوئی اور ایسے عالم جو آپ کو میسر ہیں، کوئی دیندار شخصیت ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ میں اپنے قرآن کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، میرے مخارج، میری تجوید، اس کو درست کرنے میں میری معاونت کیجیے، یہ وقت اس میں صرف کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید کے حوالے سے منتخب کیجیے کہ میں کون سی صورتوں کو تفہیم کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، ان کا ایک الگ نصاب بنا لیجیے۔ یہ ابھی سے ہوم ورک کریں گے، یہ رمضان کے اندر اب اگر آپ اس پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کا وقت استعمال ہوگا، یوٹیلائز ہوگا، آپ کے پاس انگیجمنٹس ہوں گی۔ تو اس قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ مومن اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا اور یوٹیلائز کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک پرپز ہے، اور جب پرپز ہے تو ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں ہم اللہ کے آپ سامنے جواب دہ ہیں، تو ہمیں کوئی آنسریبل ہونا ہے، ہمیں جواب دہی کا احساس اپنے اندر رکھنا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہم اس رمضان کو برتیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان